کیا کہا؟ بجھا دے۔ مولوی کہنے لگا اب تو ہم نے صاحب اپنا کام کر لیا، آگے بڑھا۔ آگے بڑھنے کے بعد ہاتھ بڑھایا، پھونک ماری، چراغ بجھ گیا، بجھ گیا۔ خوش ہو گیا کہ بازی مار لے گئے پہلی والی میں۔ آگے بڑھا، دوسرے میں پھونک ماری، بجھ گیا۔ اور آگے بڑھا، تیسرے میں پھونک ماری، بجھ گیا۔ اچھا ایک کام کر رہا تھا، آگے بڑھتا جاتا تھا، مڑ کے دیکھتا جاتا تھا کہ کہیں کوئی جلا تو نہیں رہا، کہیں کوئی جلا تو نہیں رہا۔ سرکار فضل رحمہ اپنی مسند پہ بیٹھے مسکرا رہے۔ آگے بڑھا، چوتھا بجھایا، پھر بڑھا، پانچواں بجھایا، چھٹواں، ساتواں، آٹھواں، نوواں، دسواں، گیارہواں۔ کتنے ہو گئے؟ 11 چراغ جب بجھا لیے تو ایک بار مڑ کے دیکھا کہ بجھے کوئی جلا تو نہیں رہا۔ 11 چراغ بجھ گئے۔ جیسے ہی 12واں چراغ بجھایا اور مڑا، دیکھتا کیا ہے 11 کے 11 پھر جل گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 11 کے 11 مولانا فیضان صاحب پھر جل گئے۔ اب بابا کی طرف دیکھا، بابا مسکرا رہے۔ جب بجھا لے دوبارہ آیا، پھر بجھایا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 بجھا دیے، مڑ کے دیکھا بجھ رہے۔ جیسے ہی 12واں بجھایا مڑا، پھر جل گئے۔ پھر بابا کی طرف دیکھا، بابا کہہ رہے بجھا لے۔ ہے سبحان اللہ، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن اور سے بولو یار، تھک گئے آپ لوگ، جسے روشن اب کا بجھا لیے۔ تیسری مرتبہ بجھایا نا اس نے، 11 چراغ بجھا دیے۔ جیسے ہی 12واں بجھایا، پھر 11 کے 11 جل گئے۔ سمجھ گیا یہ میرے بس کی بات نہیں، فضل رحمہ کی دربار میں آ کر کے بیٹھ گیا۔ بابا بجھا میں رہا، جلا کون رہا؟ سبحان سے اللہ۔ بجھا میں رہا تو جلا کون رہا؟ فضل رحمہ کے الفاظ سنو، کہا جلانا میرا کام تھا، حفاظت کرنا رب کا کام ہے۔ پھر کہا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ کہا فضل رحمہ گھی کے چراغ نہیں بلکہ اپنے خون کے چراغ جلا رہا ہے، اس میں گھی نہیں بلکہ ایمان جل رہا ہے۔ پتہ چلا اللہ کو منظور تھا، فضل رحمہ تو جلا، میں حفاظت کرواؤں گا۔ تو چراغ جلا کر روشنی کرنا یہ اللہ کی سنت ہے اور اللہ والوں کی بھی سنت ہے۔ کریں گے وہ لوگ کہ نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ اب روشنی کریں گے انشاءاللہ۔ اور ایک تو بات سن لو، عید آئے، اگر پیسے ہیں کپڑے نئے سل گئے اچھی بات ہے، سنو بہت غور سے، کیونکہ ہمارے گھر کا یہ پروگرام ہو رہا ہے اس لیے یہ باتیں کر رہا ہوں۔ عید میں اگر پیسے ہیں سل گئے تو ٹھیک ہے، نہیں سلے تو پرانے کپڑے پہن کر کے عید کی نماز پڑھنے چلے جائیں۔ بقرعید میں سل گئے ٹھیک ہے، نہیں سلے پرانے کپڑے پہن کر کے چلے جانا۔ 11ویں میں سل گئے تو ٹھیک ہے، نہیں سلے تو بریانی پرانے کپڑوں میں کھا لینا۔ کھشتوں میں سل گئے ٹھیک، نہیں سلے دور سے بولا، نہیں سلے تو پرانوں میں فاتحہ ہو جائے گی، سبرات میں پرانے میں فاتحہ، اور محرم میں تو ویسے ہی نہیں پہنتے ہم، منع نہیں ہے مگر ویسے ہی نہیں پہنتے ہم، ہمارا دل گوارا نہیں کرتا۔ مگر سنو مسلمانوں، ربیع الاول میں ہر حال میں نئے کپڑے پہننا ہے اور بتا دینا ہے کہ ہم عید میں عید نہیں مناتے، جب پیغمبر آتے ہیں تبھی عید مناتے ہیں۔ زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم پیغمبر کے عاشق ہیں اور وہی تو نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، سوائے دلی کسی کے جہاں میں سبھی خوشیاں، اور نئے کپڑے پہن لینا پھر کہنا سنا ہے۔
میرے آقا ہم نے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ تو آج وعدہ کرو، ابھی 10 دن باقی ہے، کل کپڑے خریدو رہے، سلواؤ اور پہن کر کے نکلو اور بتاؤ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارن نزد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں ادو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے ہیں۔ آخری بات کروں اور صلاۃ و سلام آپ سے سلام، آپ سے آخری 2 باتیں میں نے بتا دی، لائٹ جلانا، روشنی کرنا سنت، اور اب نہیں کریں۔ کوئی کہے ارے یار کائے چلا رہے، کہنا تجھ سے کیا لینا دینا، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہم رسول اللہ کے رسول اللہ کے۔ اچھا لنگر بانٹنا، آج تقریر ہو گئی، میں کرنا نہیں چاہتا، میں تو تھوڑا دوسرا موڈ بنایا تھا، میں نے تو رات بھی نہیں پڑھی، میں نے بہت ٹائم بچایا ہے نا۔ لنگر کرنا کس کی سنت، یہ بھی اللہ کی سنت، ہاں لیکن کی سنت، ہاں میں سب آج بتا رہا ہوں آپ کو، کس کی سنت ہے، اللہ کی سنت۔ اچھا اور بزرگوں کی بھی سنت ہے، مگر بزرگوں نے اللہ کی سنت کو دیکھا تب عمل کیا۔ اس کی سنت ہے لنگر کرنا، زور سے بولو یار، شاید ہو سکتا پہلی بار سن رہے ہو، 10-11 سال پہلے میں کر چکا ہوں، یوٹیوب پہ پڑھی ہے، 200-300 تقریریں میری دیکھ لینا، یوٹیوب پہ میری بہت سی تقریریں، 100-200 تقریریں ہوں گی یوٹیوب پہ، 50-60 تقریریں تو ان کے چینل پہ ہی پڑھی میری، طالب بھائی کی۔ میں کسی بھی پیسے لینے جاؤں گا، اس سے پیسے دو کتنی مل لیتا ہوں، توجہ ہے، لنگر کرنا سنت۔ اب کہہ رہے ہو کہ یار اللہ کی سنت لنگر کرنا یہ کیسے، اب سنو، جناب مریم پیٹ سے ہوئی، سبحان اللہ، اور سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب مریم کو حمل جب ہوا نا تو کہا گھر والوں نے مریم اور ندا مریم تم بستی کو چھوڑ کر کے صحرا میں چلی جاؤ۔ کہاں چلی جاؤ، کہاں چلی جاؤ، چونکہ تہمت لگنے لگی تھی جناب مریم پر۔ اچھا جناب مریم کو حضرت عمران نے اتنی سیکورٹی میں پالا ہے، اتنی سیکورٹی میں پالا ہے کہ جناب مریم جس محراب کے اندر رہتی تھی نا، جس کمرے کے جس محراب کے اندر رہتی تھی نا، اس کو صرف حضرت عمران کھولتے تھے، کھانا رکھتے تھے، کھانا رکھ کے باہر آتے تھے، پھر کمرہ بند کر کے تالا لگا کر کے چلے جاتے تھے، پھر شام کے آتے تھے، پھر دروازہ کوئی آتا ہی نہیں تھا۔ مگر حضرت عمران کہتے ہیں کہ جب بھی میں آتا، توجہ ہے نا، جب بھی میں کھانا لے کر کے جناب مریم کے لیے آتا اور جیسے ہی دروازہ کھولتا تو بے موسم کے پھل حجرے کے اندر پاتا۔ کون سے پھل پاتا، یعنی آم کے سیزن میں آم اگر ملے تو ٹھیک بات ہے بھائی، مل رہے، اور اگر ہے نا، اور اگر سردی میں آم ملے تو یعنی بے موسم کے پھل، یعنی جب موسم نہیں ہوتا تو حضرت عمران پوچھتے مریم بتاؤ کون آیا تھا؟ یہ فرماتی کوئی نہیں آتا، پھر پھل کہاں سے آئے تھے؟ فرماتی ایک فرشتہ آتا ہے آپ کے جانے کے بعد اور پھل رکھ کے چل جاتا ہے۔ اب سنیں، حضرت عمران کے اولاد نہیں تھی، حضرت عمران بے اولاد تھے، حضرت مریم جو تھی ان کے بھائی کی بیٹی تھی، ان کو پال رہے تھے، حضرت زکریا کی اولادوں میں سے تھی، حضرت عمران کو اولاد نہیں، مگر حضرت عمران نے دیکھا کہ بے موسم کے پھل حجرے میں ملتے ہیں۔ حضرت عمران حضرت مریم کی چوکھٹ پہ کھڑے ہوئے اور کہا مولا تو بے موسم کے پھل جب مریم کو دے سکتا ہے تو مجھے بھی اس عمر میں اولاد دے سکتا ہے۔ اتنا کہنا تھا، جناب مریم کی چوکھٹ پہ کھڑے ہو کر کے عمران نبی نے
دعا کری. ابھی دعا کرنا تھی کہ اللہ نے 80 سال کی عمر میں جناب عمران کو بیٹا عطا فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. اب کبھی کسی دن میں ہوں اور مجھ سے کہیے گا حضرت اس پر بولیے, 1 گھنٹے کی میری تقریر ہے پوری, اس پر بتاؤں گا آپ کو. میں بتا رہا ہوں. اچھا, جناب مریم جبریل آئے, جناب مریم کے گریبان میں پھونکا. ابھی جناب جبریل کا پھونکنا تھا کہ جناب مریم پیٹ سے ہو گئی. سبحان اللہ. ارے یار, ہم سب کا رب تو وہ ہے جو بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کر سکا ہے. بولو زور سے بولو. ابھی جناب جبریل نے پھونک ماری, جناب مریم, زور سے بولو یا تھک گئے, جناب مریم عمل سے ہو گئی, پیٹ سے ہو گئی. اچھا, جیسے پیٹ سے ہوئی نا, پورے محلے میں ہوتا نہیں خرافات, اپنے یہاں تو زیادہ ہے, اپنے یہاں تو زیادہ ہے. پہلے دیکھ رہے 900 چوہے کھا کے بلی, زور سے بولو, 900 چوہے کھا کے بلی. اچھا, میں نے اس کہاوت میں بھی ایک اپنا وہ نکال لیا. کیا نکالا؟ لوگ کہتے ہیں خالق بھائی 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. میں نے کم سے کم احمد وہ حج کو تو جا رہے ہیں, کم سے کم وہ حج پہ تو جا رہے. تم کہاں ہو؟ ارے 900 چوہے کھانے کے بعد کم سے کم اللہ نے توفیق تو دی, وہ حج پہ جا رہے. تم کہاں ہو؟ غلط تو نہیں کہہ رہے. یہ تو حال ہے ہمارا, ایک دوسرے جلتے ہیں, ایک دوسرے کو نیچے دکھانا چاہ رہے, ایک دوسرے کا پیر گھسیٹنا چاہ رہے, اور یہی وجہ آگے نہیں بڑھ پا رہے. یقین جانو, اگر آگے بڑھنا ہے تو انکساری پیدا کرو. اللہ جھکنے والوں کو پسند کرتا ہے. جتنا جھکو گے اللہ اتنا تجھے بلند کر دے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا. جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا, کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں. آخری بات کر کے بس رخصت ہو جاؤں. جناب مریم کو جب ہوا تو خبر نے لیا کیسے کیسے کیسے, تو کہا جاؤ شہر چھوڑ کے چلے جاؤ. جناب مریم شہر چھوڑ کر ویرانے میں آئیں, ویرانے میں آئیں اور آ کر کے ایک کھجور کے پیڑ کے ٹیک لگا کر کے بیٹھ گئی. آتا ہے اس میں تفسیر میں آتا ہے نا, قرآن پڑھا کرو, قرآن نہیں پڑھتے ہم اور آپ, تفسیر پڑھا کرو. تفسیر میں آتا ہے جناب مریم نے جیسے ہی کھجور کے پیڑ سے ٹیک لگائی, کھجور کا پیڑ سوکھا ہوا تھا, مرجھایا ہوا تھا. ابھی پیڑ سے ٹیک لگائی, جناب مریم کے درد ہونے لگا, جناب مریم کا جو ہونٹ تھا وہ سوکھنے لگا, بھوک لگنے لگی. جناب مریم سوچنے لگی کاش پانی مل جاتا تو پانی پی لیتی, کاش کچھ کھانے کو مل جاتا تو کھا لیتی. ابھی جناب مریم اتنا سوچ رہی تھی کہ جناب عیسیٰ پیدا ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب عیسیٰ میلاد کسے کہتے؟ میلاد جوانے جنم دن, برتھ ڈے, میلاد جوانے جنم دن, برتھ ڈے. ابھی اتنا سوچ رہی تھی کہ جناب عیسیٰ پیدا ہو گئے. ابھی پیدا ہوئے تھے, جناب مریم کہتی میں ایسے ٹیک لگائی تھی, میں نے ایسے آنکھ کھڑی, میں نے دیکھا پیڑ سوکھا تھا ہرا ہو گیا. سبحان اللہ. زور سے بولو, پیڑ سوکھا تھا ہرا ہو گیا. اس میں کھجور لگ گئے, کھجور اتنے نیچے آئے, میں نے بیٹھے بیٹھے ہاتھ بڑھایا, توڑے کھجور کھا لیا. فرماتی مجھے پیاس لگی, میں نے دیکھا میرے نیچے سے ایک ندی, ایک جھرنا, ایک چشمہ بہنے لگا. میں نے ہاتھ بڑھایا, پانی پی لیے. پیدا کون ہوا؟ جناب عیسیٰ. زور سے بولو, پیدا کون ہوا؟ پیدا کون ہوا؟ جناب عیسیٰ پیدا ہو تو اللہ شربت کے طور پہ مریم کو پانی پلا دے, ہے نا, تبرک کے طور پہ کھجور کھلا دے. جب عیسیٰ کے پیدا ہونے پر اللہ کھجور کھلا سکتا ہے, پانی پلا سکتا ہے, تو ہم نے تو اس نبی کا میلاد منا رہے ہیں جس نبی کے بارے میں خود پیغمبر فرماتے ہیں کیا, کہ فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تحقیق کہ اللہ کی جانب سے ایک نور آیا اور روشن کتاب آئی. تو جب جناب عیسیٰ کی خوشی میں اللہ پانی
کے طور پر شربت پلا سکتا ہے, لنگر کے طور پر کھجور کھلا سکتا ہے, تو ہم بھی اپنے گھروں میں کبھی لڈو بانٹتے ہیں, کبھی شربت پلاتے ہیں, کبھی بریانی بانٹتے ہیں اور بتا دیتے ہیں عیسیٰ کے پیدا ہونے کی خوشی میں لنگر کرنا اللہ کی سنت ہے. تو عیسیٰ سے کہ پیغمبر کا نام بھی محمد عربی ہے, جو عیسیٰ کے بھی پیغمبر ہیں, ان کی پیدائش کی خوشی میں لنگر کرنا یہ بھی اللہ کی. تو لنگر کرو, جھنڈے لگاؤ, روشنی کرو اور چراغا کرو, اور آخری بات تو کیا کرو, نئے کپڑے پہنو. اللہ تبارک تعالیٰ میرے بولنے میں قصداً سہون لفظاً مانن کوئی غلطی کوئی خامی ہو میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب.